السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 15th لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا ٹائم ویلیو آف منی کا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بزنس فائنانس کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹس میں سے ایک کانسیپٹ ہے. اور اس کی اپلیکیشن جب ہم نے دیکھی تو ٹائم ویلیو آف منی کی اپلیکیشن صرف اور صرف فائنینشیل ڈیسیشن میکنگ میں ہی نہیں ہے جو کہ ہم بزنسز کے لیے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے پرسنل فائنینشیل ڈیسیشن میکنگ میں بھی ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہاں یا وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور موجود ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، میں تھوڑا سا اوور ویو کروں گی اسی کانسیپٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی کو. اس کے چند ایک ٹاپکس جو کہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کو ہم ریوائز کرنے کے بعد آج جو ہے اگلے نئے ٹاپکس جو کہ اینوٹیز اینڈ پرپیچوٹیز کا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ جو ہے دیٹ ریلیٹس ٹو اے پریکٹیکل سینیریو، کہ ہمیں ایز اے لے مین اگر کوئی شخص یہ آفر کرتا ہے کہ آپ 1000 روپیز آج لے لیں یا 1000 روپیز 6 مہینے کے بعد لے لیں، تو ہمارا امیڈیٹ رسپانس کیا ہوگا. تو نیچرلی ہم وداؤٹ دی نالج آف دی ٹائم ویلیو آف منی ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا یا ہمارا رسپانس یہ ہوگا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں آج ہی 1000 مل جائے. لیکن یہ تو ہے ایک لے مین کے پرسپیکٹو میں. اسی کانسیپٹ کو ہم نے ایک فارمل انداز میں کانسیپٹ آف ٹائم ویلیو آف منی میں فریم کیا اور دیکھنا یہ چاہا کہ اس کے پیچھے کیا فورسز ہیں اور اس کی کیا یوزفلنس ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ ڈیلی روٹین لائف میں دو طرح کے سینیریوز ہو سکتے ہیں. کہ ایک سینیریو میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آج کچھ اماؤنٹ آف منی اویلیبل ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی ورتھ یا ویلیو کتنی ہو جائے گی. سے آج اگر ہمارے پاس 1000 ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد اس کی ویلیو کیا ہوگی یا اس کی ٹوٹل لمسم اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی ہوگی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی فیوچر ویلیو آف دس پریزنٹ سم. تو اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اس میں 2-3 ویریبلس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہے ہمارے پاس کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. فار اینی پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ اگر پازیٹیو ہیں، اور یہاں پہ جو ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے نامینل انٹرسٹ ریٹس. تو اس صورتحال میں آج اگر ہمارے پاس کچھ اماؤنٹ آف منی ہے تو 4 سال کے بعد ڈیفینیٹلی وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی. تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ چاہیے ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ہم وہ ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ساری ڈسکشن جو ہے اٹ ریوالوز اراؤنڈ 4 بیسک ایلیمنٹس. ایک ایلیمنٹ ہے آج ہمارے پاس کتنی منی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں پریزنٹ ویلیو. ایک ایلیمنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آر ان ٹرمز آف پرسنٹیجز پر اینم. اس کے بعد ہم تیسرے ایلیمنٹ کے طرف آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹائم پیریڈ کتنا انوالو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں این، نمبر آف ایئرز اور ٹائم پیریڈ. اور فائنلی ہم بات کرتے ہیں فیوچر ویلیو کی، کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ان دس پرٹیکولر ازامپشن کے 4 سال ہے، تو اس اماؤنٹ کی ورتھ کیا ہوگی، دیٹ از فیوچر ویلیو. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ فیوچر ویلیو ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک سمپل اماؤنٹ آف منی کی، ایک لمسم اماؤنٹ آف منی کی. تو وی جسٹ سیڈ کہ ہمارے پاس فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو انٹو 1 + r ٹو دی پاور t. یہاں پہ ہم نے ایک اور بھی کلیریفیکیشن کی. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹس جو ہیں جب ان کی کیلکولیشنس کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس 2 طرح کے انٹرسٹ ریٹس ہیں. ایک ہے سمپل انٹرسٹ ریٹ اور دوسرا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ. سمپل انٹرسٹ ریٹ میں ہم ایک ٹائم پیریڈ کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کر کے اپنی اوریجنل اماؤنٹ جو ہم نے انویسٹ کی ہے اس میں ایڈ اپ کر دیتے ہیں، اور اس کا فارمولا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو پلس پریزنٹ ویلیو انٹو 1 + r ٹائمس t. لیکن جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملٹی پیریڈ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم پیریڈ جو ہے مور دین 1 ہے
تو اس صورت حال میں ہمارا جو انٹرسٹ ارن کیا ہے ہم نے فرسٹ ٹائم پیریڈ میں، وہ انٹرسٹ پلس دی پرنسپل انویسٹمنٹ ایڈ اپ ہو کے سیکنڈ ایئر میں نئی انویسٹمنٹ بن جائے گی. تو اب ہماری پرنسپل اماؤنٹ بھی انٹرسٹ ارن کر رہی ہوگی اور ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی انٹرسٹ ارن کر رہا ہوگا. اور مزید اگلے ٹائم پیریڈز میں جو ہم جاتے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ارننگ انٹرسٹ آن انٹرسٹ، اور اسی پرٹیکولر پروسیس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ. اور اس کمپاؤنڈنگ میں ملٹی پیریڈ کے اندر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پریزنٹ سم جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ ویلیو، اس کو اگر ہم انویسٹ کریں تو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فیوچر ویلیو آف دیٹ پریزنٹ سم، اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں دی پروسیس آف کمپاؤنڈنگ. دوسری طرف ہمارے پاس ایک ریورس پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف ڈسکاؤنٹنگ، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان فیوچر لیٹس سپوز ہمیں کوئی کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد آپ کو جو ہے 15,000 روپیز ملیں گے. میں آج یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان 15,000 کی جو کہ مجھے ایک پرومس ہے کہ میں لے سکوں گی آفٹر 5 ایئرس، آج کتنی ورتھ ہے. تو اس سلسلے میں اس کی ورتھ کس طرح کیلکولیٹ کروں گی کہ میں اس کو بیکورڈز اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک گٹ فیلنگ جو ہے وداؤٹ دی کانسیپٹ آف دا ڈسکاؤنٹنگ یہی ہوگی کہ ہمیشہ جو فیوچر منی ہے آج اس کی ورتھ جو ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ فیوچر از آلویز انسرٹن. اس کو جب ہم فارملی ڈسکاؤنٹنگ کے پروسیس میں ڈالتے ہیں تو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں پریزنٹ ویلیو آف اے فیوچر سم. تو اس میں اگین ہمارے پاس پیرامیٹرز وہی ہیں، انٹرسٹ ریٹ، نمبر آف ٹائم پیریڈز، پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے اینڈ دی گیون فیوچر ویلیو. تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو فیوچر ویلیو ملٹیپلائڈ بائی 1/1 پلس آر. تو ڈسکاؤنٹنگ جو ہے از ایگزیکٹلی دی ریورس آف دی کمپاؤنڈنگ پروسیس. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائنڈنگ آؤٹ دی پریزنٹ ویلیو از ایگزیکٹلی دی ریورس آف دی فائنڈنگ آؤٹ آف دی فیوچر ویلیو. تو یہ اس میں جب ہم ملٹیپل پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو اگین ہم جو ہیں وہ کریں گے 1/1 پلس آر ٹو دی پاور ٹی. ٹی از دی نمبر آف ٹائم پیریڈس. تو یہ تو تھا ہمارا کنسپٹ آف فیوچر اینڈ دی پریزنٹ ویلیو فار اے لم سم اماؤنٹ. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے روٹین لائف میں دیکھیں تو ہمیشہ جو ہماری پرابلم یا جو سچویشنز ہوتی ہیں ان میں ایک پرٹیکولر سم ہی انوالو نہیں ہوتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز ہوں، یعنی سنگل کیش فلو نہ ہو. تو ملٹیپل کیش فلوز کے لیے ہم کس طرح پریزنٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور کس طرح فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پچھلے لیکچر میں ود ایگزامپلس یہ کہا کہ جب ہم لیٹس سپوز کہ فیوچر ویلیو کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل کیش فلوز ہیں، سے ہمیں جو ہے 1 سال کے بعد کچھ اماؤنٹ ملنی ہے، سے 400، 2 سال کے بعد، دوسرے سال کے بعد another 500، تیسرے سال کے بعد another 600. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان ساری کیش فلوز کی آفٹر 5 ایئرس جو ہے وہ ویلیو کیا ہوگی. تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 پروسیجرز ہیں. ایک پروسیجر یہ ہے کہ ہم ہر ایک اماؤنٹ کو سیپریٹلی لیں اور دیکھیں فار ایگزامپل کہ فرسٹ ایئر کے بعد جو ہمیں اماؤنٹ ملنی ہے 400، تو اس کو ہم کتنے سال تک انویسٹ کر سکتے ہیں. 5ویں سال کے بعد دیکھنا چاہ رہے ہیں تو 4 ایئرس تک ہم اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم جو ہے اس کی فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کریں گے فار 4 ایئرس. سیکنڈ ایئر کے بعد جو ہمیں 500 ملے گا اس کو ہم 3 ایئرس کے لیے انویسٹ کریں گے اور اس کی کیلکولیٹ کریں گے ویلیو، فیوچر ویلیو فار 3 ایئرس ٹائم پیریڈ ایٹ اے سرٹن انٹرسٹ ریٹ. اسی طرح 3rd ایئر کے بعد جو ہمیں 600 ملے گا اس کو بھی ہم 2 سال کے لیے انویسٹ کریں گے اور اس کی فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہم ان ساری فیوچر ویلیوز کو ایڈ اپ کر کے کہیں گے کہ اس ملٹیپل کیش فلو کی فیوچر ویلیو جو ہے وہ یہ تھی. ایک تو ہے یہ طریقہ کار. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک ٹائم پیریڈ کے کیش فلوز کو پہلے کیلکولیٹ کریں اور پھر اس کی فیوچر ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں. یعنی کہ پہلے سال کے اینڈ پہ ہمارے پاس صرف 400 ہوگا، ہم اسی کی فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کریں گے جسٹ فار 1 ایئر. پھر اس کے بعد جو ہے اگلے سال میں اس کی فیوچر ویلیو پلس another 500، پھر اس کی فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کر کے نیکسٹ ایئر میں ڈالیں گے. تو جو بھی ہم اپروچ یوز کریں، چاہے ایک سنگل اماؤنٹ کی فیوچر ویلیو علیحدہ علیحدہ کیلکولیٹ کر کے ایڈ اپ کریں
یا ہر ٹائم پیریڈ کی فیوچر ویلیو علیحدہ علیحدہ سے کیلکولیٹ کر کے ایڈ اپ کریں, ہماری ٹوٹل فیوچر ویلیو جو ہے دیٹ ول ریمین دی سیم. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ ویلیو کی, تو پریزنٹ ویلیو میں بھی ہمارے پاس یہی سینیریو ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کوئی ملٹیپل کیش فلوز ملنے ہیں اور آج ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کیش فلوز کی ورتھ کیا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ اگین ہم انہی میں سے کوئی ایک اپروچ یوز کر سکتے ہیں کہ ہر ایک فیوچر کیش فلو کا سیپریٹلی پریزنٹ ویلیو نکال لیں اور اس کو ایڈ اپ کر لیں, یا دوسری اپروچ یہ ہوگی کہ ہر ٹائم پیریڈ کی پریزنٹ ویلیو نکالیں سیپریٹلی اور پھر ان کو ایڈ اپ کر لیں. ہم جو بھی اپروچ یوز کریں گے ہمارا ٹوٹل جو ہوگی ویلیو یا ورتھ ان ٹرمز آف پریزنٹ ویلیو دیٹ ول ریمین دی سیم. اب ان ساری سینیریوز میں ملٹیپل کیش فلوز کے سینیریو میں پاسبلٹیز ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں پریزنٹ ویلیو فیوچر ویلیو کے کانسیپٹ میں کہ اگر ہمارے پاس فیوچر ویلیو بھی دی ہوئی ہے اور پریزنٹ ویلیو بھی دی ہوئی ہے, اینڈ اف وی آر ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ انٹرسٹ ریٹ, یعنی ہمارے پاس تین ویلیوز نون ہیں, ہمارے پاس جو ویلیو نونس ہیں نون ویلیوز ہیں ان میں ہے لیٹس سپوز پریزنٹ ویلیو, فیوچر ویلیو اینڈ دی ٹائم پیریڈ انوالو, تو وی کین ایزیلی کیلکولیٹ دی انٹرسٹ ریٹ. اب اسی طرح اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ان نون ہے تو وی کین آلسو کیلکولیٹ دی انٹرسٹ ریٹ. ان جنرل اگر ہم ریلیشن شپ دیکھنا چاہیں بٹوین دی پریزنٹ ویلیو اینڈ دی فیوچر ویلیو, وہ ہم ایک اکویشن کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں, اور اس اکویشن میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری فیوچر ویلیو از اکول ٹو دی پریزنٹ ویلیو ٹائمس 1/1 پلس r ٹو دی پاور t. یا اس کو ہم دوسری طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو ٹائم 1 پلس r ٹو دی پاور t. تو جب ہمارے پاس 4 بیسک پیرامیٹرز ہیں یا 4 بیسک ویریبلز ہیں, فیوچر ویلیو کا, پریزنٹ ویلیو کا, ٹائم پیریڈ کا اینڈ انٹرسٹ ریٹ کا, تو ان میں سے کوئی بھی 3 اگر گیون ہوں تو 4th جو ہے ہم ویری کمفرٹیبلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی پھر ہم نے اس کی کچھ اپلیکیشنس لی اور ہم نے یہ دیکھا کہ سپوز اگر ہم پلان کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے آفٹر سرٹن نمبر آف ایئرس کے ہمیں جو ہے اماؤنٹ چاہیے 50,000, آج ہم کتنا انویسٹ کریں گے تاکہ وہ 12 سال کے بعد گرو کر کے اس ریکوائرڈ اماؤنٹ پہ پہنچ جائے. تو دیٹ از ون پریکٹیکل اپلیکیشن آف دی فیوچر ویلیو پریزنٹ ویلیو فار انڈیویجل لیول ڈیسیژن میکنگ. اور جب ہم بزنس ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی جس میں ہم نے یہ کہا کہ ایک بزنس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, اور اپرچونٹی یہ ہے کہ آج وہ ایک پرٹیکولر ایسٹ $300 کا پرچیز کر لے اور سال کے بعد اس کو $400 پہ سیل آف کر سکتا ہے. اور اگر ہمارا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے گیون پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 12% ہے, تو ہمیں اس پرٹیکولر اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے یا کہ نہیں. تو اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ دونوں ہی طریقوں سے ہم اس پرابلم کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک میں یہ ہے کہ ہم اس کی پہلے فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کریں 12% کے اوپر 300 جو ہم نے انویسٹ کرنے ہیں اور دیکھیں کہ وہ 400 سے زیادہ ہے یا کم ہے. اور جب ہم نے کیلکولیشنز کی تو جب 400 سے زیادہ تھی, دیٹ مینس کہ اگر ہم ایسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں صرف 400 ملے گا. اگر ہم ادروائز کہیں بینک میں یا کسی اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو ول بی ایبل ٹو ارن مور دین 400. اور اسی طرح دوسرے سینیریو میں ہم نے جو ہے 400 کی پریزنٹ ویلیو نکالنی چاہیے اور ہم نے پھر اس کو کمپیئر کیا ود 300 اینڈ دیکھا یہ کہ اگین آر آنسر واز کہ وی شوڈ ناٹ میک این انویسٹمنٹ ان دس پرٹیکولر ایسٹ. تو یہ کچھ پریکٹیکل اپلیکیشنس ہیں فیوچر اینڈ دی پریزنٹ ویلیو کی. تو ابھی تک جو ہم نے کیلکولیشنس کی, جو ڈسکشن کی, اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک ہم نے لمسم اماؤنٹ کی فیوچر اینڈ دی پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی چاہیے اور اس کو ایکسپلین کیا ود دی ہیلپ آف فیو ایگزامپلس. پھر اس کے بعد ہم نے ملٹیپل کیش فلوز کی فیوچر اینڈ دی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کی. آج کے لیکچر میں ہم اسی پریزنٹ اینڈ فیوچر ویلیو ہی کے کانٹیکسٹ کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے, لیکن اس میں ہم ایک اور آسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے اور وہ آسپیکٹ ہے ہمارا اینوٹیز کا, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کیش فلوز ہیں وہ ایک تو ایگزیکٹلی سیم ہے اینڈ دے آر اکرنگ آفٹر دی سیم ٹائم انٹرول فار اے گیون پیریڈ آف ٹائم, اور ان کی ہم جو ہے پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ہم
ریئل لائف سے کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس لیں گے کہ ان اینوٹیز کی کیا اپلیکیبلٹی ہے ان آر پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف. اور اس اینوٹی کے ڈسکشن میں ہی ہم دو طرح کی اینوٹیز کی بات کریں گے. ایک ہوگی ہماری آرڈنری اینوٹی جو کہ کچھ سچویشنز میں اپلیکیبل ہوتی ہے, اور دوسری ہوگی ہماری اینوٹی ڈیو جو آرڈنری اینوٹی ہی کی ایک ماڈیفائڈ ورژن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینوٹی ڈیو. اینوٹی کے ڈسکشن کے بعد مزید ہم آگے چلیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس اگر کوئی پرپیچوٹی ہو which is an extended version of the annuity, اور پھر perpetuity کی کس طرح ہم future and the present value calculate کرتے ہیں. تو ہم اپنی ڈسکشن شروع کرتے ہیں with the concept of the annuities. اب annuities میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریگولر کیش انفلو آ رہا ہے ان فیوچر. ایک بہت ہی سمپل ٹرمینالوجی میں اگر ہم نے annuity کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سم ون از پرومسنگ اس کہ اگلے آنے والے 5 سال میں ہمیں ایک ریگولر فلو آف انکم آفٹر ایوری ایئر وہ ہمیں دیں گے سے 1000 روپیز ایوری ایئر فار دی کمنگ 5 ایئرس. اب اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ آبویس ہیں. نمبر 1 کہ ہمارے پاس کیش فلو سیم ہے, equal amount 1000 every year. So the amount is fixed, which is 1000. And then for a given time period, which is for 5 years. Number 3 یہ ہے کہ ہمارے وہ جو کیش فلوز ہیں وہ equal intervals کے بعد آ رہے ہیں. تو یہ بیسک ہمارا کانسیپٹ ہے اینوٹی کا. اس کو اگر ہم نے فارملی ڈیفائن کرنا ہے تو we have defined it on this particular slide. A series of constant or level cash flows that occur at the end of each period for some fixed number of period is called an ordinary annuity. یعنی ہماری جو annuity کا کانسیپٹ ہے فارملی بھی ہم نے ڈیفائن کیا تو اس میں وہی 3 چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے پاس کانسٹنٹ کیش فلو ہونا چاہیے ایکول ٹائم انٹرول کے بعد فار اے فکس نمبر آف پیریڈس, اور اگر ہمارے پاس وہ کیش فلوز اکر کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی پیریڈ سو دیٹ از نون ایز دی آرڈنری اینوٹی. یعنی کہ اگر 5 سال کے لیے ہے تو پہلا کیش فلو جو ہوگی دیٹ ول بی ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی سیکنڈ ایئر, ایٹ دی اینڈ آف دی تھرڈ ایئر, ایٹ دی اینڈ آف دی فورتھ ایئر, اینڈ فائنلی ایٹ دی اینڈ آف دی ففتھ ایئر. اب انہی اینوٹیز کی بیسک کانسیپٹ کو آرڈنری اینوٹی کے کانسیپٹ کو ڈیفائن کرنے کے بعد وی وڈ لائک ٹو discuss the concept of the present value of the annuity and the future value of the annuity. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے ڈسکشن with the present value of the annuity سے. اب present value of annuity میں کیا بیسک فارمولا کار فرما ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فکس لیول کیش فلو فیوچر میں آ رہا ہے آفٹر سرٹن ٹائم انٹرول جو کہ سیم ہے. 1 ایئر ہے تو آفٹر ایوری 1 ایئر آ رہا ہے. 5 سال کے لیے ہے تو 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ آرڈنری اینوٹی اگر ہمیں کوئی پرومس کرتا ہے تو ہاں آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے, یعنی جو فیوچر میں ہمیں یہ کیش فلوز ملنے ہیں اور وہ ملٹیپل کیش فلوز ہیں بٹ کانسٹنٹ ہیں, ان کی آج میں کیا ورتھ ہوگی, تو کیلکولیٹنگ دیٹ از نون ایز دی پریزنٹ ویلیو آف دی اینوٹی. اب اس سلسلے میں پہلے بھی ہم نے سنگل سم کی بھی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کی تھی, اور ہم نے وہ کی تھی ود دی ہیلپ آف دی ڈسکاؤنٹنگ. اس اینوٹی میں بھی ہم وہی فارمولا یوز کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہر ایک سنگل سم کو لے لیں وچ ول ریمین فکسڈ, اور پہلے سال والے کے بعد جو ہے اس کو 1 ٹائم پیریڈ سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں, دوسرے سال کے اینڈ پہ جو ملنی ہے اس کو 2 ٹائم پیریڈ سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں, تیسرے سال کے بعد جو مل رہی ہے اس کو 3 ٹائم پیریڈ سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں, اور پھر اینڈ میں سب کو ایڈ اپ کر لیں. اب اس میں ایک تو سمپل چیز یہ ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس نمبر آف کیش فلوز جو ہیں وہ تھوڑے ہوں. لیکن لیٹس سپوز کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم نے ایک لون لیا ہے 6 سال کے لیے, اور ہر مہینے اگر اس کی کیش پیمنٹ کرنی ہے یا کیش فلوز ہمیں ملنے ہیں, تو ہم نے اگر اس کی کیلکولیشنز کرنی ہے تو ہمارے پاس نمبر آف کیلکولیشنز ہوگی 12 into 3, اگر 3 ایئرس کا بھی ہے
तो 36 कैलकुलेशंस करनी होंगी। इसलिए हमने इसी कॉमनली यूज प्रेजेंट वैल्यू ही के फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया, एक शॉर्टकट ढूंढ लिया जिसमें हम डायरेक्टली जो है एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ $C पर पीरियड। अब ये जो $C है दैट इज द फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट जो कि हमें मिल रही है समटाइम्स इन फ्यूचर। So $C per period for T periods when interest rate is R. The present value is equal to C multiplied by 1 minus the present value factor divided by R. पहले आपको याद होगा कि हम जब present value कैलकुलेट करते थे तो हम कहते थे present value is equal to future value into present value interest factor. लेकिन अब जब हम एन्युटी की कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आवर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 माइनस द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिवाइडेड बाय R, विच इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस R टू द पावर T. ट्राई टू रिकॉल कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या था, दैट वाज 1 ओवर 1 प्लस R टू द पावर T. So 1 minus 1 over 1 plus R to the power T and then divided by R, where C is the periodic payment or annuity, R rate of interest, T is the number of periods. So the term in the parenthesis is called the present value interest factor of an annuity, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि PVIFA. अब हमने पहले जब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखते थे तो हम उसको सिंपली लिखते थे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर PVIF. लेकिन जब हम एन्युटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वी ऐड A into it. तो वी से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी PVIFA. अब पैरामीटर यहाँ पे भी वही दो हैं, एक है हमारे पास इंटरेस्ट रेट R और दूसरा है टाइम पीरियड T. जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के भी टेबल मौजूद थे, इसी तरह एन्युटी के भी टेबल जो है वो अवेलेबल होते हैं. तो वी कैन आल्सो यूज द एन्युटी टेबल्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी. और टेबल हमने एक छोटा सा उसका पोर्शन ऑफ द टेबल फॉर द ऑर्डिनरी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट किया है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी written as PVIFA with two parameters. एक पैरामीटर है हमारा कॉलम नंबर 1 which is the number of time period T, और दूसरा है रो नंबर 1 which is the interest rate ranging from 5% going up to 20%. अब इस टेबल में एक चीज जो है वो नोट करने की है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल, नॉट द एन्युटी, उसमें हर एक एंट्री जो है उसकी वर्थ जो थी दैट वाज लेस देन 1, सारी वैल्यूज जो थी दे वर लेस देन 1. और जबकि हमने फ्यूचर वैल्यू के टेबल को देखा था तो हमने कहा था सारी वैल्यूज जो हैं दे शुड बी मोर देन 1. अब इसमें भी एक हिंट है कि नॉर्मली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो गलत टेबल यूज कर लेते हैं, इसलिए इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई हमें ये देखना चाहिए कि हम सही टेबल यूज कर रहे हैं या नहीं. तो उनकी एंट्रीज जो है टेबल की वो खुद ब खुद हमें बता देती हैं, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू में सारी एंट्रीज जो हैं दे शुड बी लेस देन 1, फ्यूचर वैल्यू में सारी एंट्रीज जो हैं वो लेस देन ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए. जब हम एन्युटी टेबल की बात करते हैं तो इसमें हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल है. तो इसके लिए मैं हिंट आपको देती हूँ कि जब हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 है जब हमारा टाइम पीरियड एट एनी गिवन इंटरेस्ट रेट वेदर 5%, 10%, 15% और 20%, ऑल द एंट्रीज आर लेस देन 1. जब हमारे पास टाइम पीरियड 2 आ जाता है तो हमारे पास ऑल द एंट्रीज एट एनी गिवन इंटरेस्ट रेट दे आर लेस देन 2, 1.85, 1.7, 1.6. सिमिलरली एट रैंडम अगर हम अब 4 पे चले जाएं तो 4 में भी अगर हम देखें तो हमारी सारी एंट्रीज जो हैं दे आर लेस देन 4. और इसी तरह अगर हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल को यूज करना चाहेंगे तो वहां पे सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी कि सारी एंट्रीज इन द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी टेबल के अंदर दे विल बी ग्रेटर देन
دی n. اگر 4 ہے تو 4 سے بڑی ویلیوز ہوں گی, 5 ہے تو 5 سے بڑی ویلیو ہوں گی, بٹ دے ول رینج ان بٹوین 4 اینڈ 5. یہ نہیں ہوگا کہ 4 کے اندر یو ول فائنڈ آؤٹ اے ویلیو 5 پوائنٹ سم تھنگ. تو یہ ایک ہنٹ ہے کہ کس طرح آپ ٹیبلز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں کہ جب ہم پریزنٹ ویلیو آف این اینوٹی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیٹس ٹیک اے سمپل ایگزامپل تاکہ ہمیں اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ سمجھ آ سکے. تو اس ایگزامپل میں پرسنل ایگزامپل ہے فار ون انڈیویجول, اور دیٹ انڈیویجول از لوکنگ ٹو بائی اے کار. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کار کو پرچیز کرنے کے لیے ہی کین اونلی پے $632. Bank is offering you a loan for 48 months at 1% per month. How much should you borrow? اب یہ انڈیویجول جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ریگولر بیسس پہ اپنے بجٹ میں سے وہ $632 جو ہے وہ سیو کر کے پیمنٹ کر سکتا ہے ایک نئی گاڑی خریدنے کے لیے. اس وقت جو پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ ہے ان دا مارکیٹ پلیس دیٹ از 1% پر منتھ وچ از 12% پر اینم. تو اب اس کو اس بجٹ کے ساتھ کتنی اماؤنٹ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ بورو کر لے فرام دی بینک. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریگولر اسٹریم جو کہ وہ willing ہے ٹو پے 632 از دی سی. اب present value interest factor of annuity کا ہمارے پاس فارمولا ویری سمپل, that is 1 minus present value factor divided by r, which is equal to, in our particular example, 1 minus 1 over 1.01 to the power 48. کیونکہ جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ جو ہے 1% پر منتھ ہے تو ہمارے پاس نمبر آف ٹائم پیریڈس کتنے ہوں گے. Of course we have to multiply the years by 12. So we get in 4 years we have 48 months divided by 0.01 which is the interest rate. So when we calculate it, the present value interest factor of an annuity is 37.9740. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم present value interest factor of annuity اس فارمولا سے کیلکولیٹ کر لیں جو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا as 37.9740. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم present value interest factor annuity ٹیبل میں جا کے دیکھ لیں 48 ٹائم پیریڈز کے اندر 1% انٹرسٹ کے اوپر ہمارا فیکٹر شوڈ بی 37.97. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہنٹ دیا تھا کہ اب ہمارے پر نمبر آف ٹائم پیریڈز 48 ہیں, اس لیے ہمارے پریزنٹ ویلیو فیکٹر کو شوڈ بی لیس دین 48. سو ہیئر دیٹ از 37.9740. اب اگر ہم پریزنٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں تو ہم سی کو ملٹیپلائی کر دیں گے پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر آف این اینوٹی سے and we'll get a value of 24,000. اس لیے یہ انڈیویجول جو ہے وہ $24,000 بورو کر سکتا ہے to buy a car, اور اس کی ری پیمنٹ کے لیے وہ $632 پر منتھ دے دے گا to the bank, جبکہ انٹرسٹ ریٹ از 1% پر منتھ, اور 4 years کے بعد جو ہے وہ لون جو ہے وہ ری پے ہو جائے گا. تو فائنڈنگ آؤٹ دی پریزنٹ ویلیو آف این اینوٹی کے لیے وی کین آلسو ٹیک another example. تو اس ایگزامپل میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سرٹن اماؤنٹ بورو کریں تو ہماری پیمنٹ کیا ہوگی. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ if you want to buy a new car and that car is going to cost you $23,000 with a 10% down payment, the bank will loan you the rest at 9% per year. اب کیونکہ ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ منتھلی ہونی ہے, اس لیے ہمیں 9% والے کو کنورٹ کرنا ہے in terms of the پر منتھ انٹرسٹ ریٹ. تو 9% کو جب ہم 12 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پر منتھ ہمارا انٹرسٹ ریٹ از 0.75% اینڈ فار 60 months which means کہ 5 years کے لیے. How much will each monthly payment be? کہ اب ہم $23,000 کی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں جس میں سے ڈاؤن پیمنٹ از 10% اور 90% آپ بینک سے بورو کریں گے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 9% پر اینم ہے اور آپ نے 5 سال کے لیے بورو کرنا ہے. اب ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری منتھلی پیمنٹ جو ہے وہ کتنی ہوگی. اب نوٹ کریں کہ ہماری ڈیلی روٹین لائف میں اس طرح کے سینیریو جو ہیں وہ بہت کامنلی جو ہیں وہ اکر کرتے ہیں فار دی کنزیومر لیول. تو اس کے لیے ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ بورو کرنی ہے. 23,000 کا 90% ہم نے بورو کرنا ہے. سو وی ول بورو
0.9 into 23,000, which is 20,700. This is the amount today. So it's the present value. The rate is 0.09 divided by 12. Monthly rate is 0.0075. And our time periods, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, is 60 periods. اب ان ساری ویلیوز کو پلگ ان کر دیں اپنے present value formula for an ordinary annuity. So we have present value, which is 20,700, is equal to C multiplied by 1 minus 1 over 1.0075 to the power 60, کیونکہ ہمارے پاس 60 monthly payments ہوں گی, divided by 0.0075, which is equal to C multiplied by 48.1734. C is equal to 20,700 divided by 48.1734, and therefore C will come out to be $429.70 per month. کہ اگر آپ ایک لون لیتے ہیں 20,700 کا, تو انٹرسٹ ریٹ اگر گوئنگ انٹرسٹ ریٹ 9% پر اینم ہے, یا منتھلی 0.0075 ہے, یا 0.75% ہے, تو اس لون کو ری پے کرنے کے لیے آنے والے 60 منتھس میں آپ کو جو اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی, دیٹ از کیلکولیٹڈ ایز 429.70 پر منتھ. اب یہ تو ایک طریقہ تھا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کی ورتھ کیا ہوگی. اب ہم نے دیکھا کہ ہماری پیمنٹ کی سائز کیا ہوگا. اب ہم اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں, اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں فائنڈنگ دی نمبر آف پیمنٹس, کہ ہم یہ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی پیمنٹس کے بعد ہمارا لون جو ہے وہ ری پے ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے ایک اور ایگزامپل لی ہے. ٹو ری پے ا لون آف $1,000, مسٹر ایکس کین اونلی افورڈ ٹو پے $20 per month. Interest rate is 1.5% per month. How long will it take to repay the loan? اب ہمارے پاس ایک انڈیویجول مسٹر ایکس ہے, اس نے $1,000 کا لون لیا ہوا ہے. اگر وہ اپنے منتھلی بجٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں سے وہ $20 پر منتھ جو ہے صرف سیو کر سکتا ہے, اور اس وقت جو ہمارے گوئنگ انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ ہے 1.75%. تو اب ہم یہ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے عرصے میں یہ انڈیویجول جو ہے اپنا لون ری پے کر پائے گا. تو اس کے لیے اگین ان نون ہمارے پاس کیا ہے, دی نمبر آف ٹائم پیریڈس. تو اس کے لیے وی ول پلگ ان دیز ویلیوز انٹو دی فارمولا. ہیئر آر پی وی از اکول ٹو $1,000, C is equal to $20, R is equal to 1.5% per month. So we have 1,000 is equal to 20 multiplied by 1 minus present value factor over 0.015. So 1,000 divided by 20 multiplied by 0.015 is equal to 1 minus the present value factor. So the present value factor is equal to 0.25, which is equal to, کیونکہ present value factor کو ہم define ہی اس طرح کرتے ہیں کہ 1 over 1 plus r to the power t. تو وہ ہے ہمارے پاس 1.015 to the power t جو ہے, that is equal to 1 over 0.25, which is equal to 4. تو یہ انڈیویجول جو ہے, اب ہم نے کیلکولیٹ کیا کر لیا کہ اوور آل ہمارے پاس 1.015 to the power t جو ہے that is equal to 4. اب ہم اسی کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ how long will it take to quadruple the money? 1.015 to the power x is equal to 4. So that is equal to 93 months or 7.75 years. یہ انڈیویجول جو ہے اگر $20 پر منتھ سیو کرتا ہے, اور جبکہ ہمارے پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 1.75% پر منتھ ہے, تو اس صورتحال میں 7.7 ایئرس میں یا 93 منتھس میں اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ری پے کر سکے گا. اب اسی طرح ہم اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. فورتھ ان نون ہم رکھ سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ, کہ اب ہم نے کہا تھا کہ ٹائم پیریڈ ان نون تھا. اب ہمارے پاس گیون ڈیٹا سیٹ جو ہے اس میں جو ان نون ہے دیٹ کین بی ایون دی انٹرسٹ ریٹ. سو این انشورنس کمپنی offers to pay you $1,000 per year if you pay $6,710 upfront,
what rate is applicable in this 10-year annuity. کہ ایک انشورنس کمپنی ہے جس کو آج اگر آپ $6,710 دے دیں تو آنے والے 10 سالوں کے لیے یہ انشورنس کمپنی آپ کو $1,000 پر منتھ پے کرتی رہے گی. تو یہ ڈیل ہے ہمارے پاس کہ آج آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے دیٹ از 6,710. اگلے آنے والے 10 سالوں میں ہر سال انشورنس کمپنی آپ کو $1,000 پر ایئر پے کرے گی. تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اپلیکیبل انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. اگر ہم اس کو فارمولائز کریں تو C از اکول ٹو 1,000 جو کہ آنے والے 10 سالوں میں ایکول پیمنٹ ہمیں ملنی ہے. اس وقت جو ہم نے پے کرنا ہے PV از اکول ٹو 6,710, T از اکول ٹو 10 اینڈ R از unknown. So 6,710 is equal to, present value is equal to C which is 1,000 into 1 minus present value factor divided by R. So we have 6.71 is equal to 1 minus 1 over 1 plus R to the power 10 divided by R. So we can also get help from the present value interest factor annuity table. So looking at the present value interest factor annuity table for 10 time periods, ہمیں جو ویلیو ملتی ہے 6.7101 that is at an interest rate of 8%. So انشورنس کمپنی جو ہے ہمیں جو انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہی ہے that is of 8%. کہ 8% ہم ارن کر رہے ہیں اپنے 6,710 کے اوپر جب ہم آنے والے 10 سالوں کے اندر ہر سال جو ہے $1,000 جو ہے وہ پر ایئر ارن کر رہے ہیں. اب ہم جاتے ہیں فیوچر ویلیو آف اینوٹی کی طرف کہ جس طرح ہم نے لمسم اماؤنٹ بھی اور ملٹیپل کیش فلوز میں بھی پریزنٹ ویلیو اینڈ فیوچر ویلیو دونوں ہی کو اینالائز کیا تھا, تو اینوٹیز کے سلسلے میں بھی اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں وچ از فائنڈنگ دی فیوچر ویلیوز آف دی اینوٹی. اب اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ آرڈنری اینوٹی میں بات ہماری وہی ہے کہ ہر سال ایکول پیمنٹ جو ہے ہم انویسٹ کرتے چلے جائیں گے تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد اس کی ٹوٹل ورتھ کتنی ہوگی. So that basically is the concept of the finding of the future value of an ordinary annuity. اب اس کے لیے جو ہم فارمولا لیں گے again that will resemble to the future value formula, لیکن اس میں ہم تھوڑی سی جو ہے وہ modification کریں گے. جیسے present value of annuity فارمولا میں بھی ہم نے present value factor کو لے کے تھوڑی سی شارٹ کٹ اور modification کے بعد present value interest factor of annuity کیلکولیٹ کیا. اسی طرح جب ہم فیوچر ویلیو اینوٹی کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو ہم اگین اپنے فارمولا میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کریں گے. سو اینوٹی فیوچر ویلیو جو ہے فیوچر ویلیو ٹی از اکول ٹو سی جو کہ ہماری ایکول انویسٹمنٹ ہوگی, ناؤ پیمنٹس ہوگی, ملٹی پلائڈ بائی فیوچر ویلیو فیکٹر -1 ڈیوائڈیڈ بائی آر. اب آپ یاد کریں کہ جب ہم نے پریزنٹ ویلیو لیا تھا تو ہم نے کہا تھا 1 مائنس دی پریزنٹ ویلیو فیکٹر ڈیوائڈیڈ بائی آر. جب ہم فیوچر ویلیو لے رہے ہیں تو اس میں ہم کر رہے ہیں فیوچر ویلیو فیکٹر -1 ڈیوائڈیڈ بائی آر بیکاز دی پروسیجر از ریورس. تو ہمارا یہ شارٹ کٹ فارمولا جو ہے وہ بھی ریورس ہو گیا. ہم نے فیوچر ویلیو فیکٹر پہلے لیا -1 اینڈ دین ڈیوائڈنگ اٹ بائی دی آر. سو دیٹ از اکول ٹو سی ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس آر ٹو دی پاور ٹی جو کہ ہمارے پاس فیوچر ویلیو فیکٹر ہے -1 ڈیوائڈیڈ بائی آر. اسی سلسلے میں ہم پریکٹیکل ایگزامپلس لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے ہماری اینوٹی کی فیوچر ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے میں اور ایک سمپل لمسم اماؤنٹ کی فیوچر ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے میں. تو ہم اپنی ایک پریویس جو ایگزامپل ہے اسی کو لے کے کنٹینیو کریں گے اور کمپیریزن بھی کریں گے. تو پریویسلی جو ہے وی ڈیٹرمن کہ ایک 21 ایئرز اولڈ جو ہے جو کہ ملینئر بننا چاہتا تھا بائی دی ایج آف 65 وہ ملینئر بن سکتا تھا اگر وہ آج انویسٹ کرے $15,091 جبکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10% تھا اور ہمارے پاس نمبر آف انویسٹمنٹ پیریڈ جو تھے آج وہ 21 کا ہے, 65 پہ وہ ملینئر ہونا چاہ رہا تھا تو 65 مائنس 21 44 ایئرس تھے. تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ اس کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے 15,091 کی. تو ایٹ دی ایج آف دی 65 آفٹر 44 ایئرس ہی ول بی اے ملینئر. سو اب ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, اینوٹی کے پرسپیکٹو میں لے جاتے ہیں
کہ now rather than plunking down $15,091 in one chunk, suppose she would rather invest smaller amounts annually to accumulate the million. کہ اب بھی وہ ملینئر بننا چاہتی ہے ایک اور خاتون ہے, لیکن وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ یہ کرتی ہے کہ آج ہی ساری کی ساری اماؤنٹ میں انویسٹ نہیں کرتی, بلکہ میں سلولی اینڈ گریجولی جو ہے ایک فکس سم انویسٹ کرتی رہوں تاکہ بائی دی ایج آف 65 جو ہے میں ملینئر ہو جاؤں. تو اس الٹرنیٹو میں ہم بیسیکلی اینوٹی کی اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اور ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایک اینوٹی جس کی ویلیو, فیوچر ویلیو جو ہے وہ 1 ملین ہو جائے. سو اف دی فرسٹ ڈپازٹ از میڈ ان 1 year and deposit will continue through the age of 65, how large must they be? کہ اب ہماری جو اینوئل اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے کہ 65 کی ایج پہ پہنچ کے 1 ملین اس کی فیوچر ویلیو ہو جائے. سو سیٹ دس اپ ایز اے فیوچر ویلیو پرابلم. ہمارے پاس فیوچر ویلیو ہے, گیون ہے 1 ملین. $1 million از اکول ٹو سی ملٹیپلائڈ بائی 1.10 to the power 44. کیونکہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ 10% ہے اینڈ نمبر آف پیریڈ فار انویسٹمنٹ 44 ہے. سو ہمارا فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے دیٹ از 1.10 to the power 44 minus 1 over 0.10. So our C is equal to 1 million divided by 652.6408, which is equal to 1532.24. تو اب اس صورتحال میں یہ خاتون جو ہے بڑی کمفرٹیبلی, بڑی آسانی سے ملینئر بن سکتی ہے اگر وہ ایٹ دی ایج آف 21 ہر سال جو ہے کتنا سیو کرنا چاہے, 1532. ہر سال 1532 سیو کرے اور اس کو انویسٹ کرتی رہے. بائی دی ایج آف 65 اس کے پاس بھی ایگزیکٹلی 1 ملین ہو جائے گا. ایک آلٹرنیٹو تھا جس میں 15,091 ایک یک مشت ایک ہی وقت میں ایٹ دی ایج آف 21 انویسٹ کرنے کے بعد 65 پہ 1 ملین ہو جاتا تھا. دوسرے میں ہے کہ وہ ریگولر بیسس پہ ایک اسمالر اماؤنٹ وچ از 1,532 اس کو انویسٹ کرتی چلی جائے تو بائی دی ایج آف 65 شی ول آلسو بی اے ملینئر. تو یہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے اینوٹی کی فیوچر ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کی, یا اس کے اندر سے ہمارے پاس پیمنٹ کی اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کی اور کمپیریزن کرنے کی بٹوین دی سمپل سم اینڈ دی اینوٹی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل لائف میں سینیریو کیا ہے. کہ ریئل لائف میں نارملی لوگ جو ہیں وہ دیر سے سیو کرنا شروع کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں ارلی پلاننگ نہیں کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی موسٹ پیپل ڈونٹ اسٹارٹ سیونگ فار ریٹائرمنٹ دیٹ ارلی ان لائف, اینڈ ایون سم آف اس دے ایون ڈونٹ بادر ٹو اسٹارٹ سیونگ ایٹ آل. اب اس سلسلے میں ہم ایک اور سینیریو لیتے ہیں کہ سپوز اے 40-year-old person has decided it's time to get serious about saving. کہ 21 ایئر کی بجائے جب وہ 40 ایئرس کا ہو گیا تو اب اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب مجھے کچھ سیونگ کرنی چاہیے اور سیریسلی کچھ سیو کرنا چاہیے. So assuming that he wishes to accumulate 1 million by the age of 65, he can earn 10% compounded annually and will begin making equal annual deposits in 1 year. How much must each deposit be? ابھی پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 1500 سم اماؤنٹ تھی جب اس خاتون نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سیو کرے ایٹ دی ایج آف 21. اب یہ شخص جو ہے ایٹ دی ایج آف 40 ملینئر بننا چاہتا ہے بائی دی ایج آف 65, لیکن سیونگ کب شروع کر رہا ہے 40 پہ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ سیم ہو 10% کمپاؤنڈیڈ اینولی تو اب اس شخص کو کتنا سیو کرنا پڑے گا پر ایئر. آف کورس ہی ہیز ٹو سیو اے لاٹ آف منی. تو اگر ہم پرابلم کو سیٹ کریں تو سیٹ دس اپ ایز اے فیوچر ویلیو پرابلم. تو R is equal to 10%, T is equal to 65 minus 40 is equal to 25. پچھلے کیس میں ہمارے پاس T was equal to 44. اب یہ 25 ہو گئی. Future value is equal to 1 million. Then 1 million is equal to C multiplied by 1.10 to the power 25 instead of 44. Minus 1 divided by 0.10. So C is equal to 1 million divided by 98.3471.
So C is equal to 10,168.07. तो अब हमारे पास क्या है कि जब 21 ईयर की एज में आपने सेविंग शुरू की कि आपको 65 ईयर की एज में 1 मिलियन मिल जाए, तो यू वर सेविंग 1,532 सम अमाउंट. लेकिन जब आपने 40 ईयर्स की एज में सेविंग को शुरू किया और आपका टारगेट वही है 1 मिलियन बाय द एज ऑफ 65, तो आपके पास नंबर ऑफ कंपाउंड पीरियड सिर्फ 25 बच गए हैं. इस सूरत हाल में एनुअली आपको कितना सेव करना पड़ेगा इज अ लार्जर अमाउंट which is 10,168.07. So what is the moral of the story? कि putting off saving for retirement makes it a lot more difficult to accumulate a certain amount of money. इसलिए we should start early savings. अब हम अपने एक और version of the annuity की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं annuity due. अब annuity dues जो है that is a particular फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी, लेकिन इसमें यह है कि हमारी जो पेमेंट जो है या रिसीट्स जो है वो एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड अकर करते हैं. ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने ये कहा था एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड. रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम एन्युटी ड्यू की एग्जांपल्स देखें तो लीज पेमेंट्स में ये हमेशा होता है कि आपको जो मंथली लीज पे करनी है, फॉर एग्जांपल आपने रेंट आउट किया है कोई अपार्टमेंट या कोई हाउस, तो आपको इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ जो है पेमेंट करनी पड़ती है. सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द एन्युटी ड्यू. इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज के कार लोन जब लेते हैं तो आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ. तो कोई भी जब आप लीज पे चीज लेते हैं तो लीज पेमेंट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल और एप्लीकेशन ऑफ द एन्युटी ड्यू. तो एन्युटी ड्यू जो है इज एन एक्सटेंडेड वर्जन, इसलिए हम जब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें भी हम अपनी उन्हीं फार्मूलाज को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. तो इस सिलसिले में हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एन्युटी ड्यू. तो इसमें हम एक टाइम लाइन ले रहे हैं फॉर एन एन्युटी ड्यू जिसमें हमारे पास पेमेंट्स जो है 5 पेमेंट्स और द अमाउंट ऑफ द पेमेंट इज 400 ईच. तो उसको अगर हम टाइम लाइन पे ड्रा करें तो टाइम पीरियड 0 पे, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड विच इज टुडे, पहली है हमारी पेमेंट 400 की, देन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर, बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर एंड बिगनिंग ऑफ फोर्थ ईयर. इक्वल पेमेंट्स है हमारी 400 की. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 ईयर 400 ऑर्डिनरी एन्युटी जो कि 10% रेट के ऊपर है, दैट इज 1,267.95. अब जो हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी है वो स्टार्ट हो रही है ईयर नंबर 1 से लेके गोइंग अप टू ईयर नंबर 4. तो ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 4 तक की जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1,267.95. अब इसमें हम टाइम पीरियड 0 का 400 जो है वो एड अप करेंगे तो हमारे पास होगा 1,667.95, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी ड्यू. अब the relationship between an annuity due and an ordinary annuity is just this simple one कि annuity due value is equal to ordinary annuity value multiplied by 1 plus r. कि अगर हमने annuity due की कैलकुलेशन करनी हो तो what we will do is कि ordinary annuity की कैलकुलेशन करने के बाद चाहे वो फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है, दोनों ही सूरतों में उसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 1 plus r. ये है दोनों में रिलेशनशिप. और बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि हमारी जो पेमेंट्स हैं या रिसीट्स हैं वो एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड जो है वो अकर करेंगे, इसलिए वन टाइम पीरियड विच इज 1 plus r के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हम अपने प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनसे जब हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली हम उसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 1 plus r से, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू भी और प्रेजेंट वैल्यू भी, वट एवर वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फॉर द एन्युटी ड्यू. तो ये तो था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर. तो मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हम वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम उसकी एक एक्सटेंडेड वर्जन या स्पेशल वर्जन जो है
اس کو ڈسکس کیا ہم نے. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فیوچر ویلیو پریزنٹ ویلیو. اس سلسلے میں ہم نے لمسم اماؤنٹ کی پریزنٹ اینڈ دی فیوچر ویلیو کے بارے میں ڈسکشن شروع کی. پھر اس کے بعد فائنلی ہم نے یہ کہا کہ واٹ اباؤٹ کہ اگر ہمارے پاس لمسم اماؤنٹ نہیں ہے, ملٹیپل کیش فلوز ہیں, تو پھر کس طرح ہم پریزنٹ اینڈ دی فیوچر ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم اسی ڈسکشن کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا دیٹ واز آف دی اینوٹیز. اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ اینوٹی جو ہے اس کی ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے اس میں 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایکول یا لیول پیمنٹس یا ریسیٹس ہیں فار اے فکس نمبر آف پیریڈس, اور ٹائم انٹرول جو ہے ان بٹوین دی پیمنٹس اینڈ ریسیٹس وہ سیم ہے. 10 years ہے فار ایگزامپل, دین اٹ شوڈ بی ایوری ایئر. اگر اماؤنٹ 1000 ہے تو فار دی انٹائر پیریڈ آف 10 years وہ اماؤنٹ 1000 ہی رہنی چاہیے. اور اس کو ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری پیمنٹس اور ریسیٹس جو ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ آتی ہیں, یعنی فرسٹ ایئر کی پیمنٹ ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر ہوگی, سیکنڈ ایئر کی ایٹ دی اینڈ آف دی سیکنڈ ایئر ہوگی, تو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں آرڈنری اینوٹی. اور آرڈنری اینوٹی کی پھر ہم نے یہ کہا کہ پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلس ہیں, اور اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو آرڈنری اینوٹی ہے اس کی پریزنٹ ویلیو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کی فیوچر ویلیو جو ہے وہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم پریزنٹ ویلیو کیلکولیشن کی بات کی تو ہم نے کہا کہ ہماری جو سمپل پریزنٹ ویلیو کا فارمولا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیں, اور ماڈیفیکیشن میں ہم نے یہ کہا کہ پریزنٹ ویلیو آف این اینوٹی از اکول ٹو سی, جو کہ ہماری کانسٹنٹ پیمنٹ یا ریسیٹ ہے, ملٹیپلائڈ بائی 1 minus the present value interest factor divided by R. تو modification ہم نے کیا کی کہ present value interest factor of an annuity is equal to 1 minus the simple present value factor divided by R, جو کہ interest rate ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ ایگزامپل لی کہ کس طرح ہم جو ہیں وہ present value of an annuity کو یوز کرتے ہوئے اپنی مختلف قسم کی پیمنٹس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کار لونز کی ہم نے بات کی, پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم اسی کانسٹنٹ پیمنٹ والی بات کریں ایٹ اے سرٹن گوئنگ انٹرسٹ ریٹ, تو ہمارے پاس جو ہے ایک سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہماری پیمنٹس کتنی ہونی چاہیے, ایکول پیمنٹس کتنی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ آف لون جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر ہم اپنی پیمنٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں فار دی گیون انفارمیشن سیٹ. اور فائنلی پھر ہم نے جو ہے فیوچر ویلیو آف این اینوٹی جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا, اور ہم نے کہا فیوچر ویلیو بھی بیسیکلی ہم اسی طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں ود اے مائنر ماڈیفیکیشن. اور ہم نے یہ کہا کہ فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر آف این اینوٹی جو ہے دیٹ از اکول ٹو دی فیوچر ویلیو فیکٹر -1 over R. اور فیوچر ویلیو فیکٹر ہم نے پہلے ہی ڈیفائن کیا تھا 1 + R to the power T. اور فائنلی ہم نے بات کی اینوٹی ڈیو. اینوٹی ڈیو میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری پیمنٹس یا ریسیٹس جو ہیں وہ ایٹ دی بگننگ آف دی ٹائم پیریڈ ہوں تو اس صورتحال کو ہم کہتے ہیں اینوٹی ڈیو. اور اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں وہ لیز پیمنٹس کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں for the case of the annuity due. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ابھی مزید اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس میں بات کریں گے ایک اسپیشل کیس آف اینوٹی جو کہ پرپیچوٹی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لون امورٹائزیشن اینڈ ریلیٹڈ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.